کہتے ہیں کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس نے اپنا کیریئر کا آغاز تو کیا، مگر کیریئر کے آغاز کے ساتھ ہی مختصر سی آمدن کے ساتھ اس نے ایک گھر کو راشن دینا شروع کیا، پھر 6 گھروں کو دیا، پھر 20 کو اور اب 50 خاندانوں کو وہ لڑکا راشن فراہم کر رہا ہے. آئیے جانتے ہیں ایسے ہی ایک نوجوان کی کہانی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا نوروز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پی فار پاکستان. سب سے پہلے پاکستان. کہتے ہیں کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے اور نیکی کر دریا میں ڈال. نیکی کر دریا میں ڈال کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نیکی کر کے بھول جائیں، بلکہ ایک ایسی نیکی کی جائے جو کہ دریا کی شکل اختیار کر کے بڑھ جائے. میرے ساتھ اس وقت ایک نوجوان موجود ہیں جنہوں نے ایسی نیکی کی ہے جو کہ دریا کی شکل اختیار کرنا شروع ہو گئی ہے. میری مراد رائے مسعود احمد ہے جو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. انہوں نے خود جو کہ سیل مین کا کام کرتے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے ٹافی بسکٹ وغیرہ جو سیل کرتے ہیں، اس کنڈیشن کے باوجود انہوں نے 6 گھروں کا راشن لگا کر یہ نیکی کا کام شروع کیا اور اس وقت یہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے آنر بھی ہیں اور یہاں تک کنڈیشن پہنچ چکی ہے، یہاں تک نظام پہنچ چکا ہے کہ یہ 50 گھروں کو راشن فراہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے نیکی کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں. اور یہ جب چلے تھے، اکیلے چلے تھے، ان کے ساتھ ان کی ٹیم بھی شامل ہو گئی ہے. بہت سارے دوستوں نے کنٹریبیوشن کرنا بھی شروع کر دی ہے. آئیے جانتے ہیں یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی، ان کو نیکی کا یہ جذبہ کیسے جاگا، کہاں سے خیال آیا، اس کے بارے میں تفصیلات انہی سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی بتائیے گا سب سے پہلے کہ اتنی کم عمر کے اندر آپ کو یہ نیکی کا جذبہ جاگا، کیسے جاگا، آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 21 سال ہے اور میں اگر آپ کو بتاؤں کہ کیسے جاگا یہ جذبہ، تو 2021 میں کرونا کی صورتحال آپ سب کے سامنے تھی. جس طرح عوام پریشان، چھوٹے چھوٹے کاروبار والے اشخاص تو ویسے ہی جیسے ان کا کوئی ہے ہی نہیں ایسے ہو گئے تھے. تو ان دنوں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں سے اس فاؤنڈیشن کو گرو کیا جائے اور لوگوں کو راشن کی تقسیم لوگوں تک کی جائے. تو 2021 میں کرونا کے دنوں میں الحمدللہ اس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو یہ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو خیال کہاں سے آیا کہ بہت سارے لوگوں کو کرونا کے دنوں میں مشکلات کا سامنا آیا، ظاہر ہے آپ بھی ایک دکان پر کام کر رہے تھے، تو یہ کیسے جذبہ جاگا اور دکان پر کام کرتے ہوئے سیلری کتنی تھی، اس سیلری میں سے آپ نے کیسے مینیج کیا، تھوڑی سی اس کے بارے میں تفصیل بتائیں. 2021 میں میں ایک دکان پہ کام کرتا تھا. میری سیلری جو تھی وہ 9,000 روپے تھی، 300 روپے دہاڑی تھی. تو ہماری دکان کے سامنے ایک عورت آ کر بیٹھا کرتی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے. اس عورت کے ساتھ ایک بچی ہوتی تھی جس کی عمر 6 سے 7 سال تھی تقریباً. تو وہ اس بچی کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی تھی کہ لوگ اسے کھانے کے لیے کچھ دیں، وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالے. تو ایک دن میں اس کے پاس بیٹھ گیا، میں نے اس کے گھر کا پوچھا، گھر کے حالات پوچھے. تو وہ بتاتے ہوئے وہ تقریباً رو پڑی تھی میرے سامنے. تو میری جیب میں جو تھا میں نے اسے دیا. پھر اس نے جب بھی آنا میں نے اپنی جیب سے راشن اسے لے کر دینا کہ وہ گھر جا کے اپنے بچوں کو کچھ کھلا سکے. تو پھر میں نے سوچا کہ انہیں ایسا پلیٹ فارم بنا دیا جائے مکمل، ایک جسے باقاعدہ لوگوں تک ماہانہ راشن پہنچے، ہر بیوہ عورت تک، ہر یتیم بچی تک، یتیم بچے تک. کوئی ایسا گھر نہ ہو جو بغیر کھائے پیے رہ سکے. تو الحمدللہ 2021 میں اس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو آپ نے جب سٹارٹ کیا تو اس کے اخراجات کو کیسے مینیج کیا، یا جن 6 گھروں کو آپ نے دینا شروع کیا تھا اس کے خرچے کیسے اٹھائے؟ دیکھیے، پہلے جب بھی کوئی بندہ کام کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اسے اپنی جیب سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو 1-2 سیلریز میری ایسی تھی جو میں نے اس فاؤنڈیشن میں ڈونیٹ کی، خود جا کے لوگوں کے گھر میں راشن دیا. لیکن بعد میں الحمدللہ اللہ پاک نے بہت سے ایسے لوگوں سے ملوا دیا. میں نے اپنی ٹیم بنا لی. ٹیم جو ہے آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. انہوں نے میرا ساتھ دیا. یہ لوگ نہ ہوتے تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے ماشاءاللہ بہت میرے ساتھ کوآپریٹ کیا اور آج الحمدللہ 6 گھروں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا. 2 سال ہو چکے ہیں، 2 سے 2.5 سال، اور الحمدللہ فاؤنڈیشن بھی رجسٹرڈ ہو چکی ہے اور 50 گھروں تک ماہانہ الحمدللہ راشن جا رہا ہے. جن لوگوں نے آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا وہ کس حد تک کر رہے ہیں؟ آپ کو ماہانہ جو ہے وہ راشن فراہم کرنے کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ پیکیج آپ بناتے ہیں یا گھروں میں خود جا کر دیتے ہیں؟ وہ کیا طریقہ کار؟ دیکھیے، آج سے تقریباً 4-5 مہینے پہلے ہم گھروں تک راشن کی تقسیم کرتے تھے. رات عشاء کے بعد ہم خود پیکٹ بنا کر، سامان کی پیکنگ خود کر کے، ہم رات عشاء کے بعد لوگوں کے گھروں میں جا کے، جو بیوہ عورتیں تھیں ان کے گھروں میں جا کے راشن کی تقسیم کرتے تھے. لیکن کچھ ایسے مسائل کا ہم نے سامنا کرنا پڑا کہ ہمیں باقاعدہ ایک آفس بنانا پڑا یہاں پر ماچھیوال میں، اور یہاں پر لوگ آتے ہیں، بیوہ عورتیں آتی ہیں، انہیں مکمل تحفظ کے ساتھ یہاں سے راشن کی تقسیم کی جاتی ہے.
تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو ان کو رجسٹر کرتے ہیں؟ کوئی فارم کا طریقہ کار ہوتا ہے یا صرف پوچھ گچھ کرنے کے بعد آپ ان کا نام لکھ لیتے ہیں؟ نہیں، ہمارا ایک جو ہے فارم ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا. اگر کوئی ہمیں گھر دیتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہمیں فارم فل کر کے دیتا ہے. پھر اس فارم کے تحت اس کی تحقیق کی جاتی ہے کہ آیا یہ گھر واقعی حقدار ہے یا نہیں. اگر وہ حقدار ہو تو ہم ان تک راشن کی تقسیم کرتے ہیں، اگر نہیں تو پھر ہمیں انہیں بتا دیتے ہیں کہ آپ ہماری شرائط پہ پورا نہیں اتر سکے، لہٰذا ہم آپ کا گھر رجسٹر نہیں کر سکتے ہیں. یہ بتائیے گا اس کے علاوہ بھی آپ کی جو یہ تنظیم ہے، یہ سوسائٹی ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ صرف راشن کی حد تک ہے یا کسی مزید بھی نیکی کے کام میں حصہ لے رہی ہے؟ جیسے پچھلے دنوں میں سیلاب زدگان کا ایشو ہوا تھا، کیا اس طرح کے معاملات میں بھی آپ شامل ہوتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، جس طرح سیلاب زدگان پچھلی بار اس بار سیلاب آیا راجن پور میں، سندھ میں، کئی علاقوں میں آیا. ہم نے یہاں پہ 7 دنوں کا کیمپ لگایا تھا الحمدللہ. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ضلع وہاڑی میں بہت سی فاؤنڈیشنز گئی ہیں ضلع وہاڑی سے، لیکن جو ورک ہم وہاں پہ ماچھیوال کی عوام کر کے آئی ہے الحمدللہ ایسا ورک کوئی نہیں کر کے آیا. ہم 7 دنوں کا ہمارا جو ہے یہاں پر کیمپ تھا، اس کے ساتھ 4 دن ہم نے راجن پور لگائے تھے اور اس کے ساتھ 5 دن ہم نے سندھ میں لگائے تھے کرونڈی شریف میں. اور وہاں کے لوگ الحمدللہ ہمیں یاد کرتے ہیں کہ واقعی کوئی لوگ آئے تھے اور جن کے اندر نا بندے دے پترا طرح ویسے ہم راشن دے کے آئے تھے. تو ابھی آف دا ریکارڈ آپ ایک واقعہ ذکر کر رہے تھے کہ کسی غریب عورت کا، اس کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. ایک عورت تھی، تقریباً 1 سال ہو گیا اس بات کو، اس کے دوران بھی بہت سے واقعات ہیں، لیکن ایک عورت تھی مجھے یاد ہے. اس کی مجھے کال ہے، السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ میں نے کہا ٹھیک ہوں. فلاں بات کر رہی ہوں، میں نے آپ سے ملنا تھا. میں نے کہا جی آپ بتا دیں کیا بات ہے. میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، آپ اگر میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو پلیز کر دیں. میں نے کہا جی آپ گھر کا ایڈریس بتا دیں کہ فلاں جگہ سے بات کر رہی ہوں. تو میں نے اس گھر کی تحقیق کی، واقعی مجھے حقدار لگا. تو 2-3 دن کے اندر میں نے وہاں اس عورت تک راشن کی تقسیم کر دی، ان کے گھر راشن پہنچا آیا. تو 4-5 دن گزرے تو اس عورت کی دوبارہ کال آئی مجھے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو کچھ ایسے اس کے جذبات تھے کہ وہ نا رو رہی تھی، مجھے لگا. تو میں نے کہا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو کہتی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میری جو بیٹیاں میرے پاس بیٹھی ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میں اٹھ کے اندر آ چکی ہوں. میں نے کہا ہوا کہ آپ مجھے بتائیں. تو اس نے کہا کہ ہمیں یاد نہیں ہے، آج سے 6-7 مہینے پہلے ہمیں نہیں یاد کہ ہم نے گھی والا پراٹھا کھایا ہو، لیکن آپ کی فاؤنڈیشن کے تحت جو آپ ہمیں راشن دے کر گئے ہیں اس کے تحت الحمدللہ ہم ابھی میری بیٹیاں گھی والا پراٹھا کھا رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے جیسے وہ کھا رہی تھی. تو مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں اٹھ کے اندر آ چکی ہوں. میرا اور کچھ نہیں دل کیا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے میں نے آپ کو کال کیا. تو وہ بتا رہی تھی جب اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے.